بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی نسل میں سے تھیں۔ حضرت آسیہ کا نسب آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید ہے۔ یہ ریان بن ولید حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کا بادشاہ مصر تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ حضرت آسیہ کی شادی فرعون سے ہوئی تھی۔ فرعون ایک بہت ظالم بادشاہ تھا۔ حضرت آسیہ کے پاس بے انتہا دولت ہونے کے باوجود بھی وہ بہت زیادہ رحم دل، سخی اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے والی خاتون تھی۔ فرعون جیسا خاوند ہونے کے باوجود بھی آپ اللہ کی راہ میں بہت صدقہ اور خیرات کیا کرتی تھیں۔ فرعون ہر وقت حضرت آسیہ پر سخت ظلم کرتا رہتا تھا۔ بادشاہ تھا، اس نے حضرت آسیہ کے ساتھ شادی زبردستی کی تھی۔ حضرت آسیہ کا باپ فرعون کے ساتھ شادی کرنے پر راضی نہ تھا۔ فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود بھی فرعون کو اللہ تعالیٰ نے آپ سے مشاورت کرنے سے دور رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ فرعون کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ کچھ روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر پڑھنے کو ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی کسی اور سے لے کر پالی گئی ہو کہ فرعون کی بادشاہیت کی وارث بن جائے۔ وہ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ ہی تھیں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو اس وقت فرعون نے یہ حکم جاری کر رکھا تھا کہ جس کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اس ڈر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ دریا فرعون کے محل کے پاس سے گزرتا تھا۔ دریا میں بہتے ہوئے صندوق پر فرعون کی نظر پڑی۔ فرعون نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ صندوق کو دریا سے نکال کر میرے پاس لایا جائے۔ جب صندوق فرعون کے پاس لایا گیا تو فرعون نے صندوق کو کھولنے کا حکم دیا۔ جب صندوق کھولا گیا تو صندوق میں ایک ننھا سا خوبصورت بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ قبطی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سا کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درختوں سے ملا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بی بی آسیہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ بی بی آسیہ اللہ کی نیک بندی تھی۔ ان کو معلوم پڑ گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ بی بی آسیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت موسیٰ کی پرورش بڑے اچھے طریقے سے کی۔ بی بی آسیہ نے اپنے خاوند فرعون کو آپ کے بارے میں یہ الفاظ کہے جن کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل مت کرنا۔ اس کے جواب میں فرعون نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اپنے پاس رکھ لو، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر فرعون بھی آسیہ کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بھی ہدایت کر دینی تھی، جس طرح اللہ نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو بخشی تھی۔ ایک بار میلے پر بہت سے جادوگر جمع تھے کہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بلایا گیا۔ سب جادوگروں نے اپنے اپنے جادو سے سانپ میدان میں چھوڑ دیے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ بہت ہی بڑا سانپ بن کر ان سب چھوٹے چھوٹے سانپوں کو ہڑپ کر گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر بی بی آسیہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھیں۔ ایک روایت میں یوں بیان ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ اپنی زوجہ خدیجہ کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ اے خدیجہ، آپ کو دیکھ کر مجھے ناگوار لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں تمہارے ساتھ ایک اور عورت کو میری بیوی بنا دیا ہے جس کا نام حضرت مریم بنت عمران کی بہن کلثوم ہے، جو کہ دنیا میں فرعون کی بیوی تھی۔ اس کا نام حضرت آسیہ ہے۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ میری بیوی حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لائی ہیں تو فرعون نے اپنی بیوی کو شہید کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ جب حضرت آسیہ کو فرعون اذیتیں دے رہا تھا تو مرتے وقت حضرت آسیہ کے زبان پر یہ دعا جاری تھی، جس دعا کا قرآن مجید میں کچھ اس طرح بیان ہے۔ ترجمہ: اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش دے۔ حضرت آسیہ کو شہید کرتے وقت فرعون نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ اس کے جسم کی چمڑی اتار دو، پھر ایک بڑی سی چٹان لے آؤ۔ اگر یہ چٹان کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے،
مجھ پر ایمان لے آتی ہے تو اس کو معاف کر دیا جائے۔ اگر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر قائم رہی تو اس کو چٹان سے نیچے دے کر شہید کر دیا جائے۔ حضرت بی بی آسیہ کے سامنے چٹان لائی گئی تو اللہ تعالیٰ کی محبت بی بی آسیہ کے دل میں شدید سماتی گئی۔ آپ کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر شدید ہوتا گیا۔ جب فرعون نے یہ دیکھا تو چٹان سے آپ کو شہید کروا دیا۔